دیہاتیوں نے جن لوگوں کو پکڑا تھا وہ لاہور، رینالہ خورد اور شیخ پورہ سے ایک کار میں سوار ہو کر آئے تھے۔ دیہاتیوں نے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ یہ لوگ مردہ انسانوں کی ہڈیاں اور کھوپڑیاں کھود کر نکال رہے تھے۔ دیہاتیوں نے ان تمام افراد کو پکڑ کر بری طرح مارا پیٹا۔ ان کی گاڑی کی تلاشی لی تو اس میں سے کچھ تصویریں، پرانے کاغذات اور عجیب و غریب قسم کی تحریریں برآمد ہوئیں۔ دیہاتیوں نے ان افراد کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ یہ انسانی ہڈیاں اور کھوپڑیاں چرانے والوں کا گروہ تھا جو کافی عرصے سے سرگرم عمل تھا۔ پولیس کے مطابق یہ گروہ کافی عرصے سے قبرستانوں سے مردوں کی ہڈیاں چرا رہا تھا اور ان ہڈیوں کو جادو ٹونے کے علاوہ جعلی دواؤں میں بھی استعمال کر رہا تھا۔ گروہ کا سرغنہ ندیم تھا جو لاہور میں رہتا تھا۔ پولیس نے ملزمان کو گرفتار کیا تو انہوں نے پولیس کو ایک نئی کہانی سنا دی۔ ملزمان کا کہنا تھا کہ وہ قبرستانوں میں خزانے کی تلاش میں آئے تھے کیونکہ ندیم نے بتایا تھا کہ اس نے خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا تھا جس نے قبرستان میں خزانے کی نشاندہی کی تھی۔ یہ ہیں وہ ملزمان جو انسانی اعضاء کے کاروبار میں ملوث تھے۔ ذرا ان کے چہروں کو دیکھیے اور ذرا اس ملزم کو بھی دیکھیے جو ٹھٹائی سے یہی کہتا رہا کہ ندیم نے اسے خواب سنایا تھا اور وہ بزرگ کے حکم کے مطابق قبرستان میں آیا تھا۔ انہوں نے ان کو کوئی خواب آتی ہے، ہاں جی، ان کو کوئی خواب آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ خزانہ ہے ادھر کوئی، تو وہ پھر یہ انہوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ آپ آؤ ہمارے ساتھ۔ ملزم شرافت مسیح کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ جادو ٹونے اور تعویذ گنڈے کا کام کرتا تھا اور وہ مردوں کی کھوپڑیوں اور ہڈیوں کے ذریعے سفلی کا ماہر تھا، جبکہ ملزم شرافت مسیح کا کہنا تھا کہ تعویذ گنڈے کا مقصد لوگوں کی مدد کرنا تھا۔ وہ تو تعویذ گنڈا کرتا ہوں میں، وہ تو تعویذ گنڈا کرتا ہوں، لیکن وہ بے سہارا بچیوں کی میں مدد کرتا ہوں جن کے سسرال والے تنگ کرتے ہوں یا ادھر ادھر وہ تنگ کرتے ہوں تو میں ان کی مدد کرتا ہوں۔ شرافت مسیح کے بارے میں پولیس نے یہ انکشاف بھی کیا کہ وہ 40 برس سے اس مکروہ دھندے میں شریک تھا۔ یہ ہیں وہ تمام ملزمان جو اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ملزمان نے واردات سے پہلے اچھی طرح منصوبہ بندی کر لی تھی اور پکڑے جانے کی صورت میں ایک ہی بیان دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ تمام ملزمان ایک ہی بات کہتے رہے کہ وہ قبرستان میں بزرگ کی ہدایت کے مطابق خزانے کی تلاش میں آئے تھے۔ شبیر نے جب ملزمان سے ملاقات کی تو انہوں نے ایک ہی موقف اپنائے رکھا۔ یہ ہے وہ سامان جو ملزمان کی گاڑی سے برآمد ہوا۔ ان تحریروں کو دیکھیے جو ہندی زبان میں انتہائی پوشیدہ کاغذوں پر تحریر کی گئی ہے۔ شاید یہ کسی جادو کرنے کا کوئی منتر جنتر ہے۔ اور ان تصویروں کو بھی دیکھیے جو اس ردی کے ساتھ برآمد ہوئی ہیں۔ پولیس نے ملزمان کو تحویل میں لینے کے بعد تمام سامان اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ یہ ہے تفتیشی افسر، ذرا ان کا بیان بھی سن لیجیے۔ ان سے پوچھ گچھ کی تو یہ جو کرسچین شرافت مسیح اس نے بولا کہ ہم جو ہے نا ادھر وہ ندیم نامی آدمی ہے، اس نے ہمیں خبر دی کہ مجھے 3-4 بار وہ خواب آیا ہے کہ ادھر سونا ہے۔ اس کے ساتھ یہ انور بھی تھا اور دوسرے بھی تھے، یہ 5-6 آدمی۔ یہ کیا واقعہ تھا اور اس رات کیا ہو رہا تھا، ذرا محمد آصف سے تفصیلات جانتے ہیں۔ 60-90 بندہ تھا، وہ آ کے نا ادھر سے گھیرا ڈال لیا ان کو۔ جب گھیرا ڈال لیا تو ایک آدمی کو بھیجا کہ دیکھو بھی کیا کرتا ہے۔ وہ ادھر یہاں پہ وہ چھپ کر بیٹھ گیا، اس نے دیکھا کہ کھدائی کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سب نے یکدم اچانک سب آ گئے، ان کو پکڑ لیا۔ شبیر کا کہنا ہے کہ انسانی عقل بعض اوقات اسے انتہائی پستی میں لے جاتی ہے اور اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور وہ ایسے کام پر آمادہ ہو جاتا ہے جس سے انسانیت کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ شبیر کا کہنا ہے کہ پولیس اس معاملے کی مزید تحقیقات کرے اور انسانی اعضاء کا کاروبار کرنے والوں اور ان کے نیٹ ورک کا خاتمہ کرے تاکہ انسانیت کی مزید توہین نہ ہو سکے۔ دیکھتے رہیے، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، شبیر تو دیکھے گا۔ شبیر نے 9 دیروں میں